اس وقت ہم نے یہ مدد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو آدمی تھا مسلمان مجاہد، میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے ہوں گے مجاہد؟ اور اس نے کہا میں نے یہ سوچا، میں نے اسے کہا 70 ہوں گے۔ اس نے کہا زیادہ ہوں گے، 70 سے 100 کر لیں، 100 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ رب جلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ بھی کیا، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کی تعداد کم دکھائی تاکہ مسلمان جہاد کرتے وقت ان کا جذبہ ڈبل ہو جائے اور وہ آگے بڑھیں، کسی لحاظ سے بھی تعداد کی طرف توجہ نہ ہو کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں ہم تعداد میں کم ہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نظر میں کم کرتی ہے۔ حالانکہ ذہن یہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی دینی چاہیے تھی، زیادہ تعداد سے وہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کم کر دی، اس لیے کہ رب جلال اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا جو کام ہونا تھا رب جلال اس کو پورا کرنے کے لیے چاہتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ کی طرف تمام امور کا لوٹنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کافروں کی آنکھوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو وہ شروع کے اندر ہی بھاگ جاتے، وہ اپنی جگہ پہ قدر نہ ہوتے اور وہ راہ فرار اختیار کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کم رکھی تاکہ وہ اپنی جگہ پہ جم جائیں اور اس امید پر ہوں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے ان کی تعداد کم ہے، لہذا ہم ان سے لڑیں گے اور خود لڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کم رکھ کے رب جلال نے ان کو اپنی جگہ پہ پکا کر دیا تاکہ یہ بھاگے نہیں یا اپنی جگہ پہ رہیں، یہ اپنی امید پر رہیں کہ ہم جنگ جیت جائیں گے، ہمیں فتح ہو جائے گی اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ جب وہ اپنی بات پر پکے ہو گئے کہ مسلمان تو تعداد میں کم ہے، جس وقت لڑائی کا وقت آیا ابتداءً تو تعداد انہیں کم دکھائی دے رہی تھی، جب جنگ شروع ہوئی تو پھر انہیں تعداد زیادہ دکھائی دینے لگی۔ وجہ کیا تھی کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد طلب کی تھی، وہ 1000 فرشتہ بھی ساتھ شامل ہو چکا تھا، وہ 3000 فرشتے ساتھ شامل تھے، وہ 5000 فرشتے شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسلمان جس کافر کی طرف جاتے اس کو قتل کرنے کے لیے جب اس لشکر کے پیچھے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، کسی کا چہرہ زخمی ہے، کوئی گرا پڑا ہے، اور اتنے میں آواز بلند ہوتی ہے، آواز پڑھو، ہیزم آگے بڑھو۔ ہیزم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا جو اس لشکر کے اندر شامل تھا، خود جبریل بھی شامل تھے اور جبریل علیہ السلام کا سارا لشکر بھی شامل تھا۔ یوں رسول اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی مدد ہوئی۔ اب یہ کافر جو مکہ سے نکلے تھے مدینہ میں لڑنے کے لیے آ رہے تھے، درمیان میں بدر کے مقام کی تعیین کی گئی کہ اس میدان کے اندر مسلمانوں کا کافروں کا مقابلہ ہوگا۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ یہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد آج لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بناتے وقت رکھی گئی، اس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے۔ قبیلے کے لوگ ہیں، ایک قبیلے کے رشتہ دار لوگ ہیں، آپس میں تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، بولی ایک ہے، رنگ ایک ہے، نسل ایک ہے، ایک ہی زمین سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ عرب کی زمین ہے، لیکن آمنے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ ایک رب ذوالجلال کی توحید کو ماننے والے ہیں، دوسرے لات منات عزا کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال نے دونوں لشکروں کی تقسیم کر کے بتا دیا کہ جو لشکر حق پر ہے اور جس لشکر کی ہم مدد کر رہے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے، یہ وہ لشکر ہے جو رب ذوالجلال کی توحید کا پرچم بلند کرنے والا ہے۔ اس واسطے دو قومی نظریے کی بنیاد اسی دن ہی بتا دی تھی۔ آج جو کہتے ہیں کہ آج تم کیوں لڑ رہے ہو، تمہارا خاندان ایک ہے، تمہاری بولی ایک ہے، نسل ایک ہے، تو انہیں بتانے کے لیے کہ ہمارا رشتہ تب بنتا ہے
جب توحید و رسالت کی محبت سینے کے اندر موجود ہو. دونوں سینے تب مل سکتے ہیں جب توحید اور رسالت کی عظمت دل کے اندر اجاگر ہو. اس وقت تک ہمارا تعلق ہے. اور جب دونوں سینوں کے اندر تفاوت ہو، اختلاف ہو، ایک سینے کے اندر توحید و رسالت کی محبت ہو اور دوسرے سینے کے اندر لات منات عزا اور سورج اور غائب کی پوجا کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بیٹھک نہیں ہو سکتی. کہ ہمیں بدر کا دن بتا رہا ہے، یوم الفرقان، یہ فیصلے کا دن ہے. اب دیکھیں جب مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کیا، 70 لوگوں کو قتل کیا، 70 لوگوں کو قیدی بنایا، بقیہ کافر بھاگے. مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کم تعداد والوں کو رب ذوالجلال نے زیادہ تعداد والوں پر غالب کر دیا. اور یہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر یہ اصول بنا کہ کبھی بھی اپنی کثرت پر ناز نہ کرے. جو فوج کثرت پر ناز کرتی ہے وہ ہمیشہ شکست کھاتی ہے. اور ایسا ہوا، یہ پہلی جنگ تھی. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں، روم کا لشکر کیسر کی نگرانی کے اندر 2 لاکھ فوجی تھے. ان کے مقابلے میں جنگ موتا کے اندر جب مسلمان نکلے ہیں 30,000 کا لشکر ہے. رب ذوالجلال نے 30,000 کے لشکر کو یہ ہمت، یہ طاقت اور یہ جذبہ دیا کہ انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو سرنگو نہیں ہونے دیا بلکہ اسے بلند رکھا ہے. 2 لاکھ کہاں اور 30,000 فوجی جنگ موتا میں کہاں. دونوں کے اندر کیا موازنہ ہو سکتا ہے، دونوں کے اندر کیا مقابلے کا تصور ہو سکتا ہے. لیکن قربان جائیں، جن کی جنگ یرموک کے اندر 2,60,000 مخالفین کے فوجی ہیں، مخالفین دشمنوں کا لشکر 2,60,000 پر مشتمل ہے. اور دوسری طرف ان کا مقابلہ کرنے والے حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اشرف و بشرا صحابہ رضوان میں ہیں، جن کا نام سامنے لکھا ہے. یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 40,000 کا لشکر تھا. دوسری طرف 2,60,000 کا لشکر ہے. وہ مسلمان لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکا. یہ ہے لشکر محمدی، یہ ہے لشکر صدیق، یہ ہے لشکر عمر بن خطاب، یہ ہے لشکر ابو عبیدہ بن جراح. یہ ہے مسلمانوں کا لشکر. اس کی قوت اور طاقت، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ مسلمانوں کو 2 کام کرنے کا حکم دیا گیا. جب وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو استقامت اختیار کریں، ثابت قدم رہیں، پیچھے نہ ہٹیں. سامنے 2 لاکھ کی بھی فوج ہو تو پیچھے نہ ہٹیں، سامنے 2,60,000 کی فوج ہو پیچھے نہ ہٹیں. یہ مسلمانوں کو سبق دیا گیا. اور دوسرا سبق کیا تھا کہ جب تم میدان کے اندر جنگ کرنے کے لیے پہنچ جاؤ، ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرو. صرف جنگ نہیں، صرف ثابت قدمی نہیں، ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کیا جائے. اللہ کا ذکر ہی بندے کو ثابت رکھتا ہے. تو 60,000، 2,60,000 کا لشکر 40,000 کا مقابلہ نہ کر سکا. اسلام کا جھنڈا یوں بلند کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج تک اسلامی لشکروں کو تشکیل دینے کے لیے جس کے لشکر کا نصاب پڑھا جاتا ہے، اس عظیم مجاہد اور اس کی فوج، جس مجاہد نے اپنی فوج تیار کر کے 2,60,000 کے مقابلے میں اتاری تھی، اس ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصاب ضرور پڑھا جاتا ہے. اب یہ لوگ جو جنگ یرموک میں تھے، اسی دن 2,60,000 کا مقابلہ کر رہے تھے. مگر اس میں وہ لشکر بھی تھا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جو صرف 60 جان بازوں پر مشتمل تھا، جنہوں نے شہادت کا کفن پہنا ہوا تھا، جو میدان کے اندر نکلے ہی اس لیے تھے کہ ہم آج شہادت پا کر واپس لوٹیں گے. جب اس نیت سے جنگ کے اندر اترے تھے تو رب ذوالجلال نے پھر ان کو استقامت کی کمال کی عطا فرمائی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر جو 60 بندوں پر مشتمل ہے، انہوں نے 60,000 کو صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک کیسا لشکر مقابل
دشمنوں کا لشکر جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے خول سے لیس تھا، سارا لباس لوہے کا تھا، دشمنان دین کا وہ لشکر جو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا تھا 60,000 کا لشکر تھا، اس کے مقابلے میں صرف 60 فوجی تھے مسلمانوں کے، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کر رہے تھے. لیکن سبحان اللہ، قدرت نے ایسی طاقت عطا فرمائی اس لشکر کو کہ 60 مجاہدین کا مقابلہ 60,000 نہیں کر سکے. اور پھر لوگوں نے دیکھا، وہ زمانہ بھی آیا کہ اندلس پر جب طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حملہ کیا، اس وقت ان کے لشکر کی تعداد 1700 تھی اور مخالفین کے دشمن کے لشکر کی تعداد 70,000 تھی. رب ذوالجلال نے 1700 کو 1700 کو 70,000 پہ غلبہ عطا فرمایا. رب ذوالجلال نے شروع سے ہی یہ معیار رکھا ہے. بدر میں دیکھ لو، احد میں دیکھ لو، خندق میں دیکھ لو، خیبر میں دیکھ لو، موتا میں دیکھ لو، یرموک میں دیکھ لو، جہاں کہیں بھی دیکھ لو، تعداد میں معیار نہیں ہے، حق میں معیار ہے. وہاں اگرچہ کم تعداد کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو فتح سے ہمکنار فرما دیتا ہے. محترم سامعین، آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے، آج یوم بدر ہے، آج ایک تاریخ کا دن ہے. کفار آج تک جب اسلامی نصاب کو پڑھتے ہیں تو کفار اپنے زخم چاٹتے ہیں، بار بار وہ ندامت اور افسوس کے ہاتھ بنتے ہیں. بدر کا دن جہاں کفار کو ندامت ہوئی اور ان کی کفار کی تاریخ کو مسلمانوں نے مسل دیا، آج بھی کفار کو اس پر ندامت ہوتی ہے. اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن یوم الفرقان یعنی 17 رمضان المبارک کا دن ہے. اور رب ذوالجلال نے دن بھی ایسے بنائے، ایسا نہیں کہ بدر کے دن کی تاریخ دوبارہ نہ آئے. جب بھی تاریخ آتی ہے اسلامی لشکروں کو نیا بلبلا اور نیا جذبہ عطا فرماتی ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کے اندر ایک بڑا خوبصورت منظر ہے جو میں نے کنز العلماء مفکر اسلام مرشد گرامی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جیلانی اپنے استاد گرامی سے سنا. آپ کہتے ہیں یہ حدیث جس میں تذکرہ ہے بدر کے اندر جو فوجی تھے، ان فوجیوں پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. یہ 313 تھے ایسے مجاہدین کہ جنہوں نے واپس پلٹنے کا سوچا بھی نہیں، واپس آنے کا سوچا بھی نہیں. سرکار علیہ السلام کی میت وہاں پہنچے ہیں، گھر چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، قبیلے چھوڑ کر، ہجرت کر کے کم سال کے زمان میں نہ تلواریں پوری ہیں، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ سواریاں پوری ہیں، نہ ہی غذا مکمل ہے. چند دنوں کی غذا لے کر جو وہاں پہنچے ہیں، اور دوسری طرف گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں، وہاں مرد بھی زیادہ ہیں، وہاں ان کے پاس سواریاں ذبح کرنے کے لیے بھی بہت ساری ہیں. کئی دنوں تک غذا لے کر، ساز و سامان لے کر وہ وہاں پہنچے ہیں. لیکن رب ذوالجلال نے فتح ان کو عطا فرمائی ہے جن کی تعداد بھی کم تھی، جن کی غذا بھی کم تھی، جن کی سواریاں بھی کم تھی، جن کی تلواریں بھی کم تھی. ہمیشہ کے لیے رب ذوالجلال نے ان کا نام سنہری حروف میں لکھ دیا اور اپنے کلام میں لکھ دیا. آج جب حافظ تلاوت کرتا ہے تو بدر والوں کے فضائل پڑھ کے آگے گزرتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل تعدون اہل بدر فیکم، تمہارے اندر بدر والوں کو کیسا شمار کیا جاتا ہے؟ بدر والے نمازی بھی تھے، بدر والے زکات دینے والے تھے، جو بدر کے اندر آئے تھے وہ قیام کرنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، ساری خوبیاں ان کے اندر تھی. لیکن یہاں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر بدر والوں کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو بتایا من افضل المسلمین، ان کو مسلمانوں میں افضل شمار کیا جاتا ہے. جہاں بقیہ مسلمان ہیں جو بدر میں نہیں گئے تھے ان سے افضل شمار کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ افضل ہیں جو بدر کے اندر گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فرمایا جو فرشتے بدر میں آئے تھے
وہ 1000 3000 یا 5000 جس طرح مسلمانوں میں آپ کی اس جماعت 313 کو افضل سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان افضل مسلمان ہے، فرمایا ایسے ہی آسمانوں کے اندر ان فرشتوں کو فرشتوں میں افضل سمجھا جاتا ہے جو بدر کے اندر آئے تھے۔ بدر کے اندر آنے والے فرشتوں کو فرشتوں کے اندر افضل سمجھا جاتا ہے، جس طرح بدر کے اندر آنے والے آپ کے مجاہدین آپ کی معیت میں مسلمان آئے تھے، کچھ مسلمان جو پیچھے تھے جو بدر میں نہیں آ سکے تھے، ان کا وہ مقام نہیں ہے جو بدر والوں کا مقام ہے۔ فرمایا ایسے ہی جو بدر میں فرشتے آئے تھے ان فرشتوں کا فرشتوں کے اندر وہ مقام ہے جو باقی فرشتوں کا مقام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی میں حدیث پاک ہے، کہا وہ بچہ جس کو بوقت ولادت 40 سال کی بزرگی عطا کر دی، 40 سال کی بزرگی عطا کر دی، ایک دن پہلے سرکار نے بدر سے پہلے خطاب فرمایا جو پہلی رات تھی، فرمایا میرے صحابہ وہ بچہ جس کو 40 سال کی بزرگی بوقت ولادت عطا کر دی، اس کے بعد وہ جوان ہو گیا، 40 سال کی زندگی پائی، پھر بوڑھا ہوا، کس طرح اس نے زندگی گزاری؟ یا من اطاعت اللہ کلھا، اس نے ہر عمل اللہ کے حکم کر دیا، جو رب کا آرڈر تھا اس میں عمل کر دیا، ہر عمل اللہ کی اطاعت کر، اللہ کی اطاعت کے اندر ہر عمل کیا، وَيَجْتَنِبُ الْمَعَاصِيَ كُلَّهَا، اور ہر گناہ سے وہ بچا، کسی گناہ کے قریب نہیں گیا۔ وہ بچہ بوقت ولادت 40 سال بندہ زندگی گزارے، پرہیزگار بنے، پھر جو اس کو پرہیزگاری میں مقام ملتا ہے اس بچے کو بوقت ولادت وہ مقام مل گیا، اس کے بعد وہ جوان ہوا، جوانی کے بعد بڑھاپے کی عمر تک پہنچا، نہ بگڑا نہ کٹا، اس کی ساری زندگی کسی حالت میں گزری، بڑھاپے کا وقت آ گیا، پھر دنیا سے گیا، ایمان سلامت لے کر، اعمال سلامت لے کر، پرہیزگاری لے کر۔ اے میرے صحابہ لم یبلغ احدکم ہذہ الليلہ، جس رات میں تم مدینہ چھوڑ کر مکہ کے اندر آئے ہو اور میری معیت میں کھڑے ہو، اللہ کے حکم پر جہاں جہاد کرنے کے لیے پہنچے ہو، آج کی یہ رات جس میں تم کھڑے ہو اس کی ساری زندگی کی عبادت، بچپن کے وقت، ولادت کے وقت 40 سال کی بزرگی کا انعام پا کر پھر جوانی میں عبادت کی، بڑھاپے تک عبادت کرتا رہا، اس نے وہ مقام نہیں پایا۔ اے بدر میں میرے ساتھ آنے والوں، یہاں آج کی رات گزارنے والوں، جو رب ذوالجلال نے تمہیں اس ایک رات کے اندر مقام عطا فرمایا، ایک رات، یہ ہے بدر، یہ ہے صحابہ، 313 صحابہ رضوان، 319 مرد جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ بتا رہے کافیوں کا ٹولہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ سرکار کے مثال کے بعد معذاللہ صرف 4 اسلام پر برقرار رہے، ایمان پر برقرار رہے، باقی سارے معذاللہ بھٹک گئے، کہتے ہیں صرف 15 برقرار رہے، باقی سارے گمراہ ہو گئے۔ یہ 60,000 کا لشکر، یہ 30,000 کا لشکر، یہ 40,000 کا لشکر، یہ جو کفار کے سامنے کھڑا تھا، یہ کس کا تیار کرنا تھا؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا تیار کرنا تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ تم جیسے لوگوں کی بدماشوں کی یہ کہانیاں ہیں، تم یہ کہتے ہو فقط کہ 4 رہے 15 رہے، 4 15 نہیں رہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا، سرکار کا آخری خطبہ سننے والے 1,40,000 تھے، جنہوں نے قرآن سنبھالا، قرآن اکٹھا کیا، جمع کیا، حضرت عمر کے دور میں جمع کر کے پھر حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ جمع کر کے قرآن امت تک پہنچایا۔ یہ 4 جمع کرنے والے تھے؟ نہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ لشکر جنرال تھا جس نے اسلام کی